खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में ऑपरेशन का इजाजत न देने का ऐलान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि गुड्स से बैट होने वाले तालिबान बनू कैंट पर हमले के पीछे थे। दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत करना जरूरी है। हमने अफगानिस्तान के साथ बाड़ लगाई, अब वो बाढ़ हट गई है। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। ऑपरेशन का फायदा नहीं होना, नुकसान ही होना है। मौलाना हामिद उल हक की शहादत के पीछे बैरून मुल्क की कोई तंजीम होगी। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत में रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है, दहशतगर्द अनासर को हर कीमत पर शिकस्त देनी है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दो टोक ऐलान। कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास की सदारत करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रही हैं, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलोचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। बलोचिस्तान दिल के करीब है। वजीर आला सरफराज बुगटी की सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इजलास में बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलावी और पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक ने जद्दा एयरपोर्ट पर वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल किया। वजीर आजम 19 से 22 मार्च तक सऊदी अरब में अहम मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम के दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाना, मौशी ताउन बढ़ाना और दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेनेटर इसाक डार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत अहम वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी हमरा। तोरखम बॉर्डर 25 रोज बंद रहने के बाद खोल दिया गया। पैदल आमदोरफ्त के लिए बॉर्डर को 2 दिन बाद खोला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुकाम के दरमियान गुज़िश्ता रोज होने वाले अहम जरगे में तिजारती गुजरगाह को खोलने का फैसला किया गया था। सरकारी ज़राए के मुताबिक तिजारती सरगर्मियों और माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त से पहर 4 बजे से बहाल, जबकि बॉर्डर खुलने से अवाम, ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स और मुसाफिर खुश। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस को बोगियां 8 रोज कोयटा पहुंचा दी गई हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन की बोगियों पर गोलियों के निशान हैं और बेशतर खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। 11 मार्च को बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। इसके बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। जाफर एक्सप्रेस का अंधोनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्द वाक़े में शहादतें हुई हैं। दहशतगर्दों का प्लान था कि मुग़नियों को महीनों रखा जाए। अफवाज पाकिस्तान ने 36 घंटों में दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिलाया। पंजाब के सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2013 में नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम किया। हर अहम मौके पर बानी पीटीआई गैर मौजूद रहे। अप्रैल से बिजली के टैरिफ में बड़ा रिलीफ मुतवक्के। ऐलान 23 मार्च को होने का इम्कान। वजीर आजम बिजली के निर्ख में 8 रुपए फी यूनिट कमी करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। टैरिफ में कमी 1 अप्रैल 2025 से होगी। आवाम को मई में कम किए गए बिल मौसूल होंगे। 8 रुपए फी यूनिट में से 4.73 रुपए फी यूनिट की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर की जा रही है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक ये रकम मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर गरीब काश्तकारों के लिए होगी। इस रकम से मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर अफराद को छोटे कर्ज दिए जाएंगे। एलामी के मुताबिक इस रकम का मकसद मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर अफराद की आमदन बढ़ाना है। मनसूबों से 10 लाख ख़वातीन समेत 18 लाख 90 अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। वकला बरादरी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाने में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगी। जब तक गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ, गवर्नर हाउस के दरवाजे लोगों के लिए खुले हैं। पंजाब की वकला बरादरी के एजाज़ में इफ्तार डिनर के मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू। कहा गवर्नर हाउस में इफ्तारियों का एहतमाम वज़ीरों मुशीरों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए किया जा रहा है। MQM का एक बार फिर वफाकी हुकूमत से अलग होने का इंदिया। 1.5 साल ने हुकूमत के एक भी वादे को पूरा नहीं किया।
ہم نے رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے جس میں اپوزیشن بینچز پر بیٹھے پر مشاورت کریں گے۔ ایم کیو ایم رکن قومی اسمبلی امین الحق کی صحافیوں سے گفتگو، کہا ہماری خواہش تھی کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے۔ کراچی اور حیدرآباد پیکج سمیت تحفظات موجود ہیں۔ حکومت اور مسلم لیگ نون کا ایم کیو ایم کے حوالے سے رویہ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 30 مارچ کو طلب۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی میں منعقد ہوگا۔ شوال کا چاند دیکھنے کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے شہادتیں موصول کی جائیں گی۔ اجلاس میں مذہبی اسکالرز، ماہرین موسمیات اور دیگر شرکت کریں گے۔ چاند نظر آنے یا نہ آنے کی صورت میں پاکستان میں عید الفطر منانے کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں تیز آندھی سے مدرسے کی دیوار گر گئی، 4 بچے ملبے تلے دب کر جاں بحق، 8 طلباء شدید زخمی بھی ہوئے۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت ملبے سے 4 بچوں کی لاشیں نکال لیں۔ زخمی بچوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے پشاور منتقل کر دیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حسین احمد انتقال کر گئے۔ حافظ حسین احمد طویل عرصے سے گردوں کے عارض میں مبتلا تھے۔ بیٹے منیر احمد کا کہنا ہے کہ والد کی نماز جنازہ و تدفین کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ چنیوٹ میں تیز رفتار بس سے مسافر ویگن میں خوفناک تصادم، 5 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین و بچے شامل۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اڈا لالیاں کے قریب نجی شوگر ملز کے ملازمین سے بھری بس تیز رفتاری کے باعث مخالف سمت سے آنے والی مسافر وین سے ٹکرائی۔ حادثے کے شکار مسافر وین سرگودا سے فیصل آباد جا رہی تھی۔ ٹی ایچ کیو اسپتال لالیاں میں ہنگامی حالات نافذ، عوام سے خون عطیہ دینے کی اپیل۔ کراچی شہر پورے ملک کا کیپٹل ہے اور پورے صوبے کو بھی پال رہا ہے۔ پورے پاکستان میں شہر کی چیریٹی جا رہی ہے، جبکہ امداد کے لیے حکومتیں کی نہیں عام کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدمت قلب فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب میں کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی بولے، خدمت قلب فاؤنڈیشن کو شاید 45 سال ہو گئے ہیں، حالت روپوشی میں رکاوٹوں کو پھلانگ کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ پاکستان کے اس امر صوبے میں سب سے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں۔ کراچی کا انفراسٹرکچر وزیر اعظم کی ترجیحات نہیں، وفاق کو 100 ارب روپے کراچی کو شہر دینا چاہیے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب وفاقی حکومت پر پھٹ پڑے، کہا 22 سال بعد کراچی کے لیے اضافی پانی لا رہے ہیں، گورنر فیصلہ کر لیں نیت کا ایشو ہے یا اختیارات کا ایشو ہے۔ کراچی میں جاری ترقیاتی کاموں میں تیزی لائی جائے گی، جو افسران کام نہیں کر رہے انہیں عہدوں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ صحافی نصر اللہ گڈانی قتل کیس میں درخواست گزار کو متعلق عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو صحافی نصر اللہ گڈانی قتل کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ٹرائل کورٹ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرے اور ان کی روشنی میں ملزمان کو شامل کر سکتی ہے۔ مدعی کی درخواست نمٹاتے ہوئے ملزم اصغر اور اکبر کی رہائش کے بارے میں استفسار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے عراق کے کونسل جنرل ڈاکٹر مہر مجاہد جیجیان کی ملاقات۔ کونسل جنرل ڈاکٹر مہر مجاہد جیجیان کو تقرری پر مبارکباد دی۔ ڈاکٹر مہر مجاہد جیجیان نے کہا ہے کہ کراچی میں 20 سال بعد عراقی کونسل خانہ دوبارہ کھولا گیا ہے، وزیر اور دیگر سہولیات دوبارہ شروع کر رہے ہیں، جبکہ مراد علی شاہ نے کہا کہ عراقی کونسل خانہ کھلنے سے سندھ کی عوام اور زائرین کو آسانی ہوگی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں نیا موڑ، مرکزی ملزم کے والد کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پولیس کا انسداد دہشت گردی عدالت میں انکشاف۔ پولیس رپورٹ مطابق ملزم ارمغان نے مصطفیٰ عامر کے قتل کے بعد فوراً اپنے والد کو واقعے سے آگاہ کیا، لیکن کامران قریشی نے پولیس کو اطلاع دینے کے بجائے اپنے بیٹے کو روپوش ہونے کا مشورہ دیا۔ باغ سیام میں 5 نیوز کی خصوصی نشریات، رحمت رمضان، میزبان شبیر ابو طالب کی میزبانی میں علمی و آگاہی نشست،
معروف علماء کرام سنخواہوں سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ شخصیات کی شرکت۔ معروف سنخواہوں نے اپنی خوش الہانی سے خصوصی نشریات کی رونقوں میں اضافہ کیا۔ 5 نیوز کی سیری میں بھی خصوصی نشریات، عشق سیام، سیر رمضان، بلال اقبال اور تیمور اکرم میزبان۔ غزہ میں دوسرے روز بھی اسرائیل کے وحشیانہ حملے، صہیونی فوج نے ایک بار پھر سحری کے وقت معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں کم از کم 13 فلسطینی شہید ہو گئے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق المواسی میں محفوظ قرار دیے گئے مقام پر ڈرون حملے گئے، جبکہ حماس کی ملٹری سائٹ کو نشانہ بنایا جہاں سے اسرائیل پر حملے کی تیاری ہو رہی تھی، اسرائیلی فوج کا دعویٰ۔ غزہ میں خون کی ہولی کھیلنے والے اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار۔ یہ تو صرف آغاز ہے، جب تک حماس اسرائیل کے لیے خطرہ ہے حملے کرتے رہیں گے۔ اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا ایک بار پھر غزہ میں فوجی کارروائی کا اندیا۔ ویڈیو بیان میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ مذاکرات صرف جنگ کے دوران ہی ہوں گے، اضافی مقیموں کی رہائی کے لیے فوجی دباؤ ضروری ہے۔ امریکہ کے یمن کے شہر سعدہ میں حملے، جنگ کی شدت بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی خبر ایجنسی کے مطابق حملے میں سعدہ اور گورنریٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں کی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے رہنما کا کہنا ہے کہ امریکہ نے یمن کے 10 مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے۔ حوثیوں کی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے رہنما کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، غزہ کا محاصرہ ختم ہوئے بغیر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ امریکی سپریم کورٹ کا ٹرمپ کے خلاف حکم دینے والے جج کا مواخذہ کرنے سے انکار۔ امریکی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان رابرٹس نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر اختلاف کی بنا پر کسی جج کا مواخذہ مناسب نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے معمول کا ایپلیٹ جائزہ موجود ہے۔ جج جیمزائی بوسبرگ نے ٹرمپ انتظامیہ کو وینزویلا کے گینگ اراکین کو ڈیپورٹ نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سعودی کابینہ نے پاکستان کے ساتھ کسٹمز امور میں تعاون کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت اجلاس سعودی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں سعودی عرب میں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ کارپوریشن اور پاکستان کے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے درمیان ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی منظوری دی گئی۔ اور 23 مارچ کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے خصوصی ملی نغمہ جاری۔ پاکستان قوس قزح کے رنگ حب الوطنی کا نیا ترانہ پیش۔ نئے ملی نغمے کا پیغام، ایک دل ایک جان ایک پاکستان۔ نیا ملی ترانہ دلوں کو گرما کرے۔